باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہمسایوں یعنی کہ ہمسائیگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید بردار تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا تھا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ منصب: حجابہ، کعبہ کی کلید برداری اور تولید۔ عثمان کون تھے؟ عثمان بن طلحہ۔ رفادہ، غریب حجاج کی خیر گیری، خاندان نوفل۔ حرث بن عامر اس کے چیئرمین تھے۔ سقایا، حجاج کے پانی پلانے کا انتظام، خاندان ہاشم کے پاس تھا اور سربراہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ مشورہ، خاندان اسد، یزید بن ربیعہ اس کا سربراہ۔ دیات و مغارت، خون بہا کا فیصلہ، خانِ تیم اس کے سربراہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقاب، علم برداری، خاندان امیہ، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبہ، خیمہ و خرگاہ کا انتظام جو سواروں کی افسری، مخزوم اور سربراہ ولید بن مغیرہ۔ سفارت، سفیر ہو کر جانا، اور جن قبیلوں میں یہ نزاع پیش عدی قبیلہ تھا آئے کہ شریف تر کون ہے اس کا فیصلہ کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الازلام و اثار، محکمہ مال کا انتظام، خاندان جمح، صفوان بن امیہ۔ اموال، معتمم خزانہ، خاندان سہم، حرث بن قیس۔ آغاز اسلامی جو لوگ رؤسائے اعظم تھے اور جن کی عظمت و اقتدار کا اثر تمام مکہ پر تھا، ان کے نام یہ ہیں: ابو سفیان بن حرب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باپ تھے۔ حرب فجار میں انہی کا باپ قریش کا سپہ سالار تھا۔ ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جو کافر ہی مار گیا، اور اس کی وجہ سے یہ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ آیتیں جو ہیں اسی کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہب تیرے ناس ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بہت بڑا کافر تھا یہ۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ کا بھتیجا اور اپنے قبیلے کا سردار۔ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا باپ، قریش کا رئیس اعظم تھا۔ عاص بن وائل سہمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا باپ، نہایت دولت مند، کثیر الاولاد اور صاحب اثر تھا۔ عتبہ بن ربیعہ، امیر معاویہ کا نانا، نہایت شریف الطبع اور صاحب ریاست تھا۔ ان کے علاوہ اسود بن مطلب، اسود بن عبد الیغوث، نضر بن حارث وغیرہ جو تھے صاحب اثر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس موقع پر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے، اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ پہلا سبب، نا تربیت یافتہ اور تنخواہ قوموں کا خلاصہ ہے کہ کوئی تاریخ جوان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو اس کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی، اور ان کی تشنگی اور انتقام کا خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان اس قدر مذہب ہو گیا ہے، لیکن اب بھی کئی عام مسئلہ مذہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر برپا ہو جاتا ہے، اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت نہ ہوتی تو اس زمین پر بارہا خون کا بادل برس چکا ہوتا۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حلیر بن شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، مار کے ہائی جنگ میں فتحیں دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے تھا ہی نہیں یا وجود معطل تھا۔ دوسرا اسباب، اسلام کا اصل فرض
اس تنسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت، اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کی حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان کو اپنے باپ کا منصب حاصل نہ کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سربراہ وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر الاثر ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سیم میں سب سے زیادہ بااثر عاص بن دائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی رؤساء کے ہاتھ میں تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف مخالفت کی، اور قریش کے اکابر مثلا اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نصر، امیہ، عقبہ انہی لوگوں کے زیر اثر تھے۔ اسی وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ قریش کا خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا، مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ طائف میں کسی رئیس اعظم پر اترتا، یعنی ولید بن ربیہ یا ابن مسعود ثقفی پر۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور ضرور شرط تھی۔ اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں ہندوستان میں بھی یہ خیال رہا ہے کہ شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کے استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن حلف، عاص بن وائل، سیمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبار سے آپ وسلم کا دامن پاک تھا، اور اولاد ذکور سال 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتی تھی۔ تیسرا بات، قریش کو رئیسوں سے قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ ابراہۃ الاشرم بادشاہ حبش جو کہ کعبہ کے ڈھانے کو آیا تھا، عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا، اور مسلمان شکستہ ہوئے ایران اور روم کی جنگ میں۔ چنانچہ یہ آیت اتری غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 2 اور 5۔ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشیاں منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بھی بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ سب سے پہلے بڑھ کر یہ کہ اس زمانہ میں قبلہ بیت المقدس تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا، اور ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ حضرت عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا سبب، ایک بڑا سبب قبائل کے خاندانی رقابت تھی۔ قریش کے 2 قبیلے نہایت ممتاز، حریف، یکدگر تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ عبد المطلب نے اپنے زور و اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے۔ ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کیں، اور وہ ہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔
عقبہ بن ابی معیط جو کہ سب سے زیادہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی تھی۔ بنو امیہ کے اس بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا بنو مخزوم تھے۔ ولید بن مغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اس لیے اس قبیلے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر میں اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ احنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم بنو عبد مناف یعنی آل ہشام ہمیشہ حریف مقابل رہے، انہوں نے مہمانداریاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کیں تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوت دار ہیں، خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتے۔ پانچواں سبب، ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب جو خاندان ابو ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، اس نے حرم محترم کے خزانہ سے عزال زریں چرا کر بیچ ڈالا تھا۔ احنس بن شریک جو بنو زہرہ کا حلیف اور روسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا کذاب تھا، جھوٹا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جہاں مختلف قسم کے اعمال شغا میں گرفتار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان کرتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں میں سخت دار و گیر کرتے تھے جس سے ان کی عظمت و اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں پیغام اعلانیہ بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تھیں اور گو طریقہ بیان عام ہوتا، لوگ جانتے تھے روز سے سخن کس طرف ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین۔ سورہ قلم۔ اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبروئے باختہ ہے، طعن ہے، چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تندخو ہے، ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹے نسب بناتا ہے، اس لیے وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ وہ سن رکھے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ممکن تھا وعظ کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا، لیکن مدت کی عربی نخوت، دولت و اقتدار کا فخر، ریاست کا زعم، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوتی وہ خبردار نہ ہوتے، اس لیے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کیے جاتے تھے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ سورہ مدثر۔ ہم کو اور اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال دیا، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے جو کہ ظاہری جاؤ اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں بار سے عرب کی حاجت روا عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پریشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام نشان مٹاتا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ قریش کے تحمل کے اسباب، ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہر ایک قریش کو سخت مستحل کر دینے کے لیے کافی تھا، توقع یہ تھی کہ اعلان دعوت کے ساتھ سخت خون ریزاں شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ لڑائیاں ہوں گی، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا۔ ان کے ناگزیر اسباب تھے، قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔
قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ قبیلہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب تک بدلہ نہ لیا جائے یہ آگ نہیں بجھ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے۔ پھر سلسلہ بسلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا جس میں دو ایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص کا جرم نہ تھا بلکہ سینکڑوں اس میں شامل تھے، اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ رؤسائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس تھے۔ وہ بد نفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے۔ اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ معاملہ صلح سے طے ہو جائے۔ غرض جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت دعوت کیا اور بت پرستی کا اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ بنائے نزاعت قائم تھی لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربی، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باوجدہ کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، جان عام میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پشت پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھتے ہیں تب بھی میں اپنے فرض باز نہ آؤں گا۔ خدا یا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جہاں کوئی شخص تیرا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ثانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہے۔ قریش اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم بارہ پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں چادر ڈال کے زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر گئے۔ قریش متحیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں؟ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جان بازی کا مقصد جاؤ دولت اور نام نبود کی خواہش کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اس بنا پر عتبہ بن ربیہ قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ کیا کسی بڑے گھرانے سے شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارا زیر فرما ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ عتبہ کی اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن اس سب تغیرات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، پس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ کہہ دے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کی شریک قرار دیتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس کیا تو وہ عتبہ نہ تھا، اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد کا جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہیں کی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام 6 نبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور رشتے میں بھائی بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مزاج، طبیعت سپا گری اور شکار افغنی تھا۔ معمول تھا کہ منہ دیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے روسا سین حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں کے نے رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی ان کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقہ سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ اس کی قدر و منزل کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے، بیگانوں سے بھی دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے آئے۔ اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ سے بے تاب ہو گئے، تیر کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر میں آئے تو مطرود تھے کہ آبائی دین کو دفعتاً کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن سوچتے رہے، پھر بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ دو ہی چار روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز ناموس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوا۔ اس تعلق سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اس خاندان میں ایک اور معزز شخصیت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سب برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھیں جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کو بے تحاشا مارتے تھک جاتے تو کہتے دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہ کہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا جس کو چڑھ جاتا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبی کے قتل کا ارادہ کیا، تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ آگے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے اور ہمیں زندہ رکھے، ایمان سے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخرت قریب آئے تو ہمارے زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔